بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گرلز، آج ہم ایجوکیشن کے نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کی تعلیمی تحریکات۔ اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 1757 میں جنگ پلاسی سے لے کر 1947 میں قیام پاکستان تک کا جتنا بھی دور تھا وہ مسلمانوں کے لیے غلامی اور مشکلات کا دور تھا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے مسلسل جدوجہد بھی کی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جد مسلسل کا دور بھی تھا جس میں وطن کی آزادی کے لیے سیاسی، معاشرتی، مذہبی اور تعلیمی تحریکوں نے بہت زیادہ اہم کردار ادا کیا۔ 1757 میں بنگال پر انگریزوں کے حملے کے بعد مسلمان برصغیر اپنی آزادی کے لیے مسلسل کوششیں کرتے رہے، اور 18ویں صدی کے اسی دور غلامی میں حضرت شاہ ولی اللہ کی تعلیمات اور تعلیمی تحریکات نے بھی مسلمانوں میں اخلاقی، دینی اور سیاسی شعور بیدار کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کیا۔ ہندوستان میں شاہ ولی اللہ کی تعلیمی تحریک کے بعد کی تمام تعلیمی تحریکیں براہ راست یا بالواسطہ طور پر اسی تحریک کا تسلسل تھیں۔ شاہ ولی اللہ کے دور میں اگرچہ انگریز براہ راست ہندوستان کے حکمران نہیں تھے، لیکن مسلمان بطور قوم زوال کا شکار تھے۔ ان میں بہت ساری خرابیاں پیدا ہو چکی تھیں۔ حکمران جو تھے وہ باہمی ہندوستان کے حکمران نہیں تھے، لیکن مسلمان جو ہیں وہ حکمران جو ہیں وہ باہمی اختلافات کا شکار ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود ایک مربوط اور مؤثر نظام تعلیم کام کر رہا تھا۔ 1857 میں ہندوستان پر غلبہ پانے کے بعد انگریزوں نے مسلمانوں کے نظام تعلیم کو اپنے مخصوص مقاصد کے حصول کے لیے منسوخ کر دیا۔ ہر وہ قدم اٹھایا اور ہر وہ فیصلہ کیا جس سے مسلمانوں کا تعلیمی نظام جو ہے وہ ناکام بنایا جا سکے۔ عربی اور فارسی زبان پر پابندی لگا دی گئی، ملازمتیں صرف سرکاری اور مغربی تعلیم حاصل کرنے والوں لوگوں کو دی گئیں، انگریزی زبان جو ہے وہ لازمی قرار دے دی گئی اور سرکاری پالیسیوں کو اپنایا گیا۔ انگریزوں کا مسلسل ساتھ دیا، جس کے باعث ہندوستان کی معاشرتی زندگی میں انہیں انگریزوں کی سرپرستی حاصل ہوئی، اور مختلف ملازمتیں حاصل کرنے کے بعد وہ مسلمانوں کے مقابلے میں ایک بہت زیادہ اچھی حیثیت اور مقام کے مالک بن گئے۔ یہ ساری صورتحال مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ پریشان کن تھی۔ ان کی ایک طبقے کی رائے تھی کہ مسلمانوں کو موجودہ حالات سے سمجھوتہ کرتے ہوئے مغربی تعلیم حاصل کرنی چاہیے اور انگریزوں کے نظام تعلیم سے استفادہ کرتے ہوئے مستقبل میں سیاسی آزادی کے لیے کوشش کرنا چاہیے، لیکن وقت کے ساتھ نہ چلنے کے باعث آنے والے وقت میں کامیابی مشکوک ہو جانے کے امکانات تھے۔ اسی لیے مسلمانوں کا ایک طبقہ ایسا تھا جو مغربی افکار اور انگریزی تعلیم جو ہے اس کے لیے وہ ناقابل قبول تھی۔ اب مسلمان بھی جو تھے وہ تعلیمی ورثے کو اہم تصور کر رہے تھے، اور اسی میں مسلمانوں کی ترقی کو اپنا جو ہے وہ ترقی اور بہتری اسی میں سمجھ رہے تھے۔ ان دونوں علمی تحریکوں نے برصغیر کی سیاسی زندگی پر بہت زیادہ اہم اثرات مرتب کیے۔ کن دو تحریکوں کی بات ہو رہی ہے؟ تحریک علی گڑھ اور دوسری ہے تحریک دیوبند۔ ٹھیک ہے، ان کے اثرات جو تھے وہ بہت زیادہ آئے تھے، اور وہ قیام پاکستان کے بعد بھی کسی نہ کسی انداز میں خصوصاً نظام تعلیم کی تشکیل نو میں ان کے اثرات بہت زیادہ ہمیں نمایاں نظر آتے ہیں۔ تو آج ہم ڈسکس کر لیتے ہیں تحریک دیوبند۔ ہندوستان میں برطانوی قبضے کے بعد جب انگریزوں نے نئے نظام تعلیم کا نفاذ کیا تو ہندوؤں نے بہت جلد اس کو قبول کر لیا، کیونکہ انہیں اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا کہ پہلے ان کا مفاد عربی اور فارسی کی تعلیم سے منسلک تھا۔ اب اپنے مقاصد کے حصول کے لیے انہوں نے انگریزی تعلیم کو اپنانا شروع کر دیا۔ مسلمانوں کا معاملہ ان سے مختلف تھا، وہ اس لیے تھا کیونکہ وہ نئی صورتحال کو ذہنی طور پر تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اس طرح ان کی تہذیبی اقدار اور علمی روایات ختم ہو جائیں گی۔ ان کو خطرہ تھا کہ اگر ہم نے نیا نظام تعلیم اپنا لیا تو مسلمانوں کو جو ہے وہ مغرب پرستی کی طرف لے جایا جائے گا۔ وہ خیال کرتے تھے کہ اس صورتحال میں دینی علوم کا تحفظ اشد ضروری ہے تاکہ مسلمانوں کی آئندہ نسلوں کی تعلیمی تربیت جو ہے وہ اسلامی طریقے پر ہو سکے۔ اس مقصد کے لیے کوئی لائحہ عمل بنانے کے لیے مسلمان علماء اور اکابرین جو ہیں انہوں نے دیوبند کی مسجد چھتہ میں مشاورت کے لیے اکٹھے ہوئے، جہاں مولانا محمد قاسم ناتوی اور ان کے ساتھی علماء مقیم تھے۔ آخر 20 مئی 1866 کو مولانا نانوتوی نے سہارنپور کے قصبے دیوبند میں ایک مدرسے کا آغاز کیا۔ مولانا نانوتوی مولوی مملوک کے شاگرد تھے، جو شاہ ولی اللہ کے تعلیمی مکتب فکر کے ساتھ تعلق رکھتے تھے اور سید احمد شہید کی تحریک مجاہدین میں شامل رہے تھے۔ اس طرح تحریک دیوبند شاہ ولی اللہ کے نظریات ہی کا ایک تسلسل تھی۔ دارالعلوم سے پہلے
کہ جو پہلے سربراہ مولانا محمد یعقوب نانوتوی اور اولین شاگرد مولانا محمود الحسن تھے۔ پہلے 9 سال تک مدرسہ بالکل ابتدائی حالت میں رہا، لیکن بعد میں نئی تعمیرات کے بعد آہستہ آہستہ ایک بڑے دارالعلوم اور علمی مرکز میں تبدیل ہوا۔ دارالعلوم حکومت سے مکمل لاتعلقی کے بنیادی اصولوں پر قائم ہوا تھا۔ بانی دیوبند نے اس کی بے سر و سامانی کو توکل اور رجوع اللہ کا سبب قرار دیا۔ مستقل ذرائع آمدنی نہ ہونے کی وجہ سے عام مسلمانوں سے رابطہ قائم کیا گیا، جس سے دارالعلوم کا تعارف دور دور تک پھیلا اور اس کے ہمدردوں اور شاگردوں میں بیرون ملک تک اضافہ ہو گیا۔ تحریک دیوبند کے اسباب کیا تھے؟ اسلام کا احیاء۔ برصغیر میں مسلمانوں کی دینی اور معاشرتی زندگی کی اصلاح، بدعت کے خاتمے اور اصلاح اخلاق کے لیے مختلف تحریکیں برپا ہوئیں۔ ان تمام کا بنیادی مقصد دین کا احیاء، اسلام اور اسلامی علوم کی اشاعت اور تحفظ کا جذبہ تھا۔ اسی لیے انہوں نے اپنا الگ نصاب تعلیم بھی مرتب کیا جو وقت کے تقاضوں کے مطابق تھا۔ دیوبند بھی ایسی ہی ایک تحریک تھی۔ تبلیغ اسلام۔ عیسائی پادری اور مشنری ادارے 1857 کے بعد مسلمانوں کے نظام تعلیم کو تباہ کرنے کے ساتھ ساتھ سرکاری سرپرستی میں کھلم کھلا عیسائیت کی تبلیغ و اشاعت کر رہے تھے۔ اس صورتحال میں ایسے مسلمان علماء تیار کرنا بہت ضروری تھا جو تبلیغ اسلام اور عیسائیت کی تردید کا فریضہ سر انجام دے سکیں۔ تحریک دیوبند نے ایسے علماء کی تیاری کا فریضہ بطریق احسن انجام دیا۔ اب تحریک دیوبند کی خصوصیات کیا تھی؟ برصغیر کی مختلف تعلیمی روایات میں توازن۔ برصغیر کے اہم اسلامی تعلیمی ادارے مختلف اسلامی علوم کی تدریس میں تخصیص رکھتے تھے۔ یہ ادارے معقولات، منقولات اور علم الکلام کے حوالے سے الگ الگ رجحانات اور خصوصی تشخص کے حامل تھے۔ دارالعلوم دیوبند میں علم کے ان تینوں پہلوؤں میں توازن قائم کرنے کی کامیاب کوشش کی گئی، جس میں دیوبند برصغیر کے مسلمانوں کی مجموعی سوچ اور اسلامی تعلیمی روایات کا نمائندہ ادارہ بن گیا۔ دینی تعلیم کا تحفظ۔ دیوبند کے قیام کا بنیادی مقصد دینی علوم اور اسلامی تعلیمات کا تحفظ تھا۔ دارالعلوم دیوبند نے یہ خدمت بطریق احسن انجام دی اور بہت جلد یہ ادارہ دنیا اسلام میں دینی علوم کی ترویج اشاعت کا مرکز بن گیا۔ یہاں سے ہزاروں علماء اور طلباء فارغ التحصیل ہو کر نکلے جنہوں نے اسلام کی اشاعت میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کیا۔ پھر اس کے بعد آتا ہے علمی فنون کی تعلیم۔ دارالعلوم دیوبند نے صرف مذہبی تعلیم ہی نہیں دی یا دینی تعلیم کی طرف توجہ ہی نہیں دی، بلکہ لوگوں کو روزگار کے قابل بنانے کے لیے دیوبند میں مختلف فنون کی تربیت بھی دی جاتی تھی، جس میں طب کی تعلیم خاص طور پر اہم ہے۔ اس کے علاوہ خطاطی، جلد سازی اور کپڑا بنانے کی مہارتیں سکھانے پر توجہ دی گئی، جس سے دارالعلوم کے پروگرام کی ہمہ گیری اور معاشی ضروریات سے ہم آہنگی کا رجحان سامنے آتا ہے۔ مالی اور انتظامی پہلو۔ دارالعلوم دیوبند بنیادی طور پر ایک خود مختار ادارے کی حیثیت سے قائم ہوا تھا تاکہ حکومت مالی امداد کو دباؤ کے حربے کے طور پر استعمال نہ کر سکے۔ اس لیے دیوبند نے اپنی داخلی آزادی کی طرف خاطر حکومت سے مکمل لاتعلقی اختیار کی اور فیصلہ کیا کہ حکومت سے مالی مدد نہیں لی جائے گی۔ چندے کے لیے عام لوگوں سے رجوع کرنے سے دارالعلوم کا تعارف وسیع ہوا۔ دارالعلوم کے طلباء اور اساتذہ کی سادہ زندگی گزارنے کے انداز نے انہیں عوام سے قریب کیا اور یوں باہمی رابطوں اور تعلقات میں اضافہ ہوا اور تربیت عامہ کے مواقع پیدا ہوئے۔ دارالعلوم کے انتظامی معاملات میں اسلام کے جمہوری اصول مشاورت کو اختیار کیا گیا، جس کے مطابق دارالعلوم کا مہتمم شورا کے فیصلوں کے مطابق انتظام و انصرام کے فرائض سر انجام دینا تھا۔ پھر آتا ہے جذبہ حریت۔ اکابرین دیوبند کے سرفروشانہ جذبے کی وجہ سے آزادی حریت کا رجحان تحریک دیوبند کے مزاج میں ہمیشہ سے شامل رہا۔ ہندوستان کی جدوجہد آزادی میں دیوبند کے علماء نے اہم کردار ادا کیا، جن میں مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا محمود الحسن اور مولانا اشرف علی تھانوی کے نام نمایاں ہیں۔ تعمیر کردار۔ علماء اور اکابرین دیوبند نے اصلاح اخلاق اور تعلیمی تعمیر و کردار کے میدان میں
بہت اہم کام کیا، چنانچہ علم و فضل اور درس و تدریس کے ساتھ ساتھ دیوبند میں تقویٰ کی ایک فضا ہمیشہ قائم رہی، جس سے مثالی کردار کے لوگ سامنے آئے۔ دیگر تعلیمی ادارے: دارالعلوم دیوبند کی اسلامی تعلیمات کے تحفظ اور فروغ میں کامیابی کے باعث ایسے بہت سے ادارے قائم ہوئے، جن میں مظاہر العلوم سہارنپور، مدرسہ فیض عام کانپور، مدرسہ اشرفیہ مراد آباد جیسے مدارس شامل ہیں۔ آج بھی دینی تعلیم کے بیشتر مدارس دنیا کی دیوبند کی تحریک سے براہ راست یا بالواسطہ متاثر ہیں۔ اس طرح دینی مدارس کا ایک باقاعدہ نظام قائم ہوا، جس سے مسلمانوں کے قومی نظام تعلیم کی نشاط ثانیہ کا آغاز ہوا۔ پھر ہے تصنیفی خدمات، درس و تدریس اور اسلامی تعلیمات کی تبلیغ و تعلیم کے ساتھ ساتھ علماء دیوبند نے اسلام اور اسلامی تعلیمات کے بارے میں تحقیقی اور تصنیفی خدمات سر انجام دی، جو ان علماء کا بے مثال کارنامہ ہے۔ تفسیر و حدیث، فقہ، تصوف، عربی زبان، ادب اور تاریخ و سیرت کے متعلق علماء دیوبند نے ایسا لازوال اور تحقیقی کام کیا۔ ان میں مولانا محمود الحسن، مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا محمد الیاس کے نام نمایاں ہیں۔ اب ہم اس پہ تبصرہ کر لیتے ہیں کہ اس طریقہ کیا جو ہے نا اثرات مرتب ہوئے تھے۔ تحریک دیوبند بنیادی طور پر مذہبی تحریک تھی، اس لیے دین کے حوالے سے مذہبی علوم اور اسلامی اقدار کے تحفظ میں اس کو کامیابی ملی۔ برصغیر پاک و ہند کے بے شمار علماء نے اس ادارے سے فیض حاصل کیا اور سلسلہ آج تک جاری ہے۔ دیوبند کے نصاب میں اس وقت کے تمام اسلامی مکتبہ ہائے فکر اور معروف تعلیمی اداروں کے نصابات کی بنیادی باتوں، روایات و اقدار اور خصوصیات کو سمونے کی کوشش کی گئی، جو اگرچہ ایک حد تک کامیاب رہی، لیکن اس سے دیوبند کا نصاب غیر ضروری طور پر بوجھل ہو گیا۔ تحریک دیوبند نے مسلمانوں میں پھیلی ہوئی ہندوؤں رسم و رواج اور مختلف بدعات کو ختم کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا، لیکن یہ وقت کی ضرورت اور بدلتے ہوئے حالات کے تقاضوں کا ساتھ نہ دے پائے۔ عصری علوم، جن میں خصوصاً انگریزی اور سائنس کے علوم شامل تھے، تحریک کا حصہ نہ بنائے گئے، جس کے باعث اسی کا نصاب اپنی زندگی کے تقاضوں کا ساتھ نہ دے سکا۔ فارسی جو بلند مقام رکھتی تھی، اب سرکاری ملازمتوں کی راہ میں رکاوٹ تھی، کیونکہ اب وہ سرکاری زبان نہ رہی اور ملازمتوں کے لیے مغربی اور سائنسی علوم پڑھنے والے لوگ جو ہیں وہ درکار تھے۔ دیوبند میں علمی آزادی، فلسفہ اور منطق جیسے مضامین پر بہت زور دیا گیا، جس کے باعث بحث و مباحثے کی فضا پیدا ہوئی، جو بعد ازاں مناظروں کی صورت اختیار کر کے اختلافات کا باعث بنی۔ ایک طرف تو دیوبند جیسے مدارس میں جدید تعلیم کی حوصلہ افزائی نہ کی گئی، تو دوسری طرف جدید تعلیم کے اداروں نے دینی تعلیم سے قطع تعلق کیے رکھا۔ اس طرح دینی اور دنیاوی تعلیم دو علیحدہ خانوں میں بٹ گئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ فاصلہ بڑھتا گیا، جس کے باعث اسلامی تعلیمات کی جامعات کا تصور مجروح ہوا، لیکن بدقسمتی سے دینی اور دنیاوی تعلیم کا یہ تصور آج تک ہمارے معاشرے کا حصہ ہے اور سرکاری تعلیمی اداروں اور دینی مدارس کی صورت میں نظر آتا ہے۔ تحریک دیوبند، جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا ہے، کہ اسلامی ورثے کے تحفظ اور مسلمانوں کے الگ قومی تشخص کو برقرار رکھنے میں کامیاب رہی، لیکن مسلمانوں پر مغرب اور مغربی علوم کی یلغار جو ہے اس کو روکنے میں ناکام رہی۔ مسلمان رہتے تھے اور اسلامی ورثے کو ساتھ لے کر چلتے ہوئے جدید علوم بھی حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ان کے خیال میں اسلام کے بارے میں اسلام کی جامعیت سے یہی تصور سامنے آتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ سر سید احمد خان کی تحریک علی گڑھ کو لوگوں میں عام مقبولیت کا درجہ حاصل ہوا، کیونکہ وہ دین و دنیا میں دوری کے تصور کے قائل نہ تھے۔ تو یہ سارا اس تحریک کے بارے میں تھا۔ ہم نے اس ٹاپک کو ایز اے لانگ کوشچن پریپیئر کرنا ہے، اور جتنے ٹاپکس آ رہے ہیں سارے اس کے اندر اس کو کور بھی کرنا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔